بہت سے جوان یہ سوال کرتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات کے مستحب اعمال کیا ہیں، اور کیا شادی کی پہلی رات ہی ہم بستری کرنا ضروری ہے، اور ہم بستری کے سلسلے سے کون سی چیزیں مکروہ ہیں کہ جس کی ہمیں رعایت کرنی چاہیے۔ آئیے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ان اہم پوائنٹ کے اوپر گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام السلام علیکم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تزوج احرز نصف دینہ، جس شخص نے بھی شادی کی گویا اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا۔ یقیناً شادی انسان کو کمال تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے، جہاں پر دو لوگ اپنی آپسی زندگی اور مشترکہ زندگی کو شروع کرتے ہیں، اور دونوں کے لیے پہلی رات بہت ہی اہم رات ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے پہلی رات کے کچھ اہم اعمال ذکر کیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی مشترکہ زندگی کو بہترین اور خوشحال اور خوشگوار بنا سکتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ اعمال کون کون سے ہیں۔ اس رات کے عمل میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ دولہا اور دلہن دونوں باوضو ہوں۔ اس سلسلے سے 5ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب دلہن تمہارے پاس آئے تو تم بھی وضو کرو اور اس سے بھی کہو کہ وہ وضو کرے۔ اس کے بعد دوسرا عمل جو روایات میں ذکر ہوا ہے وہ ہے نماز کا۔ 5ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب دلہن تمہارے پاس آئے تو تم وضو کرو اور اس سے بھی وضو کرنے کے لیے کہو، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو، تم بھی نماز پڑھو اور دلہن سے بھی کہو کہ وہ نماز پڑھے۔ یہ عمل اس بات کی علامت ہے کہ دولہا دلہن کے نزدیک بندگی خدا اللہ کی عبادت پہلے ہے اور اپنی خواہشات بعد میں ہے۔ اسی طریقے سے اس عمل کے ذریعے سے یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ شیطان ان کے قریب نہ آنے پائے۔ تو یہاں پر ایک اہم جو سوال ہوتا ہے کہ اس نماز کو ہم کس نیت سے پڑھیں؟ تو آپ کو نیت صرف اور صرف دل میں ارادہ کرنا ہے کہ نماز شب زفاف آج کی رات کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، اور یہی کافی ہے۔ جب نماز مکمل ہو جائے تو پھر تیسرا عمل ہے کہ خداوند متعال کی حمد و ثنا کریں، اور اس کے لیے بہترین جملہ ہے کہ آپ 1 بار 2 بار یا جتنا ممکن ہو آپ الحمدللہ کہیں۔ اسی طریقے سے اس کے بعد محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھیں۔ کوئی تعداد معین نہیں ہے، جتنا ممکن ہے بہتر ہے وہ آپ اسے انجام دیں۔ پھر اس کے بعد سے اس دعا کو پڑھیں، اللہم ارزقنی الفہا وودہا ورضاہا وارزنی بہا واجمع بیننا باحسن اجتماع وانس وائتلاف وانک تحب الحلال وتکرہ الحرام۔ نماز اور دعا کے بعد دونوں کی خوشی کے لیے اور اس رشتے کے ہمیشہ باقی رہنے کے لیے، اسی طریقے سے اولاد کے لیے انسان کو اپنی زبان میں دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو عمل روایات میں ملتا ہے ان میں ایک عمل یہ ہے کہ دولہا دلہن کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھے، اور ہاتھ رکھنے کے بعد جس طریقے سے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ رکھنے کے بعد دلہن کے لیے اور اپنی آنے والی اولاد کے لیے اس طریقے سے دعا کرے، بکلمات اللہ استحللت فرجہا وفی امانت اللہ اخذتہا اللہم ان قضیت لی فی رحمہا شیئا فاجعلہ بارا تقیا واجعلہ مسلما سویا ولا تجعل فیہ شرکا للشیطان۔ پھر ایک عمل کہ جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور بعض علاقوں میں اسے انجام بھی دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ دولہا دلہن کے پیر کو دھلوائے اور جو پانی اس سے حاصل ہو اسے کمرے میں یا گھر کے چاروں طرف چھڑکے، جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے ارشاد فرمایا، اے علی اگر تم میں سے کوئی اس عمل کو انجام دے تو خداوند متعال اس کے گھر سے 70,000 فقر اور تنگدستی کو دور رکھے گا، اس کے گھر میں 70,000 برکتیں نازل ہوں گی، 70 رحمتیں نازل ہوں گی اس گھر میں کہ جو اس دلہن کے اطراف میں چکر لگاتی ہوں گی، اور جب تک یہ رحمتیں اس گھر میں اور برکتیں اس گھر میں موجود ہوں گی دلہن تمام روحانی اور نفسیاتی بیماریوں سے دور رہے گی، اسی طریقے سے سفید داغ اور دیگر بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گی۔ ان اعمال کے علاوہ جب آپ ہم بستری کا ارادہ کریں تو اس عمل سے پہلے بسم اللہ کہیں۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص جمع کرنا چاہتا ہے جمع کرنے سے پہلے یہ کہے، بسم اللہ وباللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنی۔ بسم اللہ کہنے کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اللہم ارزقنی ولدا واجعلہ تقیا زکیا لیس فی خلقہ زیادۃ ولا نقصان واجعل عاقبتہ الی خیر۔ اور یہیں پر ایک بہت ہی اہم پوائنٹ کو بیان کرتا چلوں کہ دیکھیں شریعت مقدسہ میں پہلی رات کو ہی ہم بستری کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان کو چونکہ ایک نئی زندگی دو لوگوں کی شروع ہو رہی ہے، چاہیے کہ دونوں کی رضامندی کے ساتھ ہو، دونوں کی
مرضی کے ساتھ بھی جو بھی عمل ہو، یہاں پر کسی طریقے سے زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے، کسی طریقے سے طاقت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنا ممکن ہو ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ ہو۔ خاص طور سے شوہر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس اعتبار سے دلہن راضی ہے اس اعتبار سے انسان عمل کو انجام دے۔ اور جیسا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کے مطابق ہم بستری کا بہترین وقت رات کا آخری حصہ قرار دیا گیا ہے، لہٰذا اس سے پہلے انسان گفتگو کرے، مشورہ کرے، ایک دوسرے کی زندگی کے بارے میں بہتر طریقے سے سمجھے، تاکہ انسان کی زندگی خوشگوار اور آگے کا مرحلہ بہتر سے بہتر ہو سکے۔ ان اہم باتوں کے بعد وہ مقام کہ جہاں پر ہم بستری کرنا مکروہ ہے، آئیے اسے جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک پوائنٹ کو نوٹ کریں کہ دیکھیں، جب خواتین اپنے خاص ایام میں ہوتی ہیں ان ایام میں ہم بستری کرنا حرام ہے، لیکن ہاں نکاح کرنا صحیح ہے، نکاح آپ کا صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم بستری کرنا آپ کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، لہٰذا اس بات کی طرف خاص توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ جہاں پر انسان کے لیے ہم بستری کرنا مکروہ ہے۔ روایات کے مطابق قمری مہینے کی آخری رات کو ہم بستری کرنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایسے کمرے میں ہم بستری کرنا مکروہ قرار دیا گیا ہے جہاں پر کوئی بچہ موجود ہو، چاہے وہ کچھ بھی نہ سمجھتا ہو، وہاں پر انسان کو ہم بستری کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کھلے آسمان اور کھلی جگہ کے اوپر بھی ہم بستری کرنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے عید فطر اور عید قربان کی رات میں بھی ہم بستری کرنا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ رو بقبلہ ہو کر ہم بستری کرنا بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اور آخر میں ایک اہم پوائنٹ وہ یہ کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس میں دولہا اور دلہن دونوں کے اندر خوشی کا بھی احساس ہوتا ہے اور گھبراہٹ کا بھی، اور دونوں کے ذہن میں ایک خاص سوالات ہوتے ہیں کہ نہیں معلوم ہمارا ہم سفر کیسا ہوگا، اور ہر ایک کے ذہن میں کچھ خاص توقع بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ہم سفر کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، مثلا بااخلاق ہو، دیندار ہو، اور یہ رات ہماری ہمیشہ کے لیے یادگار رات ہے۔ لہٰذا جہاں خوشی ہوتی ہے وہیں ایک قسم کی گھبراہٹ بھی پائی جاتی ہے۔ تو اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو آئیے جانتے ہیں۔ اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے دولہا اور دلہن کو دیدار اور باتجربے کار افراد سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رہے کہ دیدار اور باتجربے کار افراد ہونے چاہیے، اس لیے کہ وہ افراد کے جو دیدار نہیں ہے پھر وہ آپ کو غلط قسم کے مشورے بھی دے سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کا مذاق بھی اڑا سکتے ہیں، دوسرے افراد سے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ جو مناسب عمل نہیں ہے۔ اس رات کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے دوسرا عمل جو انجام دینا ہے وہ آپس میں گفتگو کا ہے، لیکن یہاں پر شوہر کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ اسے چاہیے کہ اسے اپنی بیوی کو، اپنی شریک حیات کو ریلیکس فیل کروانا ہے۔ اس رات کی ابتدا اور آغاز گفتگو سے ہونی چاہیے، اظہار محبت، اظہار معاشقہ، اس طریقے سے گفتگو کریں کہ آپ کی شریک حیات کو آپ کے اوپر بھروسہ ہو جائے، اسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ آپ اس کی کیئر کر رہے ہیں، اس کا خیال کر رہے ہیں، صرف آپ کو اپنی نہیں پڑی ہوئی ہے بلکہ اس کے بارے میں بھی کچھ خیال کر رہے ہیں۔ روایات میں بھی اس بات کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو جانور کی طرح عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے اظہار معاشقہ کرنا چاہیے، اظہار محبت کرنی چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد اس عمل کو انجام دینا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اسے دیگر مومنین کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر سے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔